تو پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف T20 سیریز کے لیے اپنے اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے اور پہلی نظر میں تو کافی کچھ ویسا ہی ہے جیسا ہم سوچ رہے تھے۔ جی، بڑے نام واپس آئے ہیں، کچھ نئے چہرے بھی ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی دلچسپ موڑ ہے۔ یہ ورلڈ کپ 2026 کا حتمی اسکواڈ نہیں ہے، وہ اعلان وہ تو ابھی باقی ہے۔ بالکل، اور یہی بات اس پورے معاملے کو بہت پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ آج ہم انہی ذرائع کی مدد سے اس اسکواڈ کا گہرائی سے جائزہ لیں گے جو ہمیں ملے ہیں۔ اچھا، ہم صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون ان ہے اور کون آؤٹ، ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کے پیچھے سوچ کیا ہے، اور سب سے اہم سوال کہ ورلڈ کپ سے صرف چند ہفتے پہلے حتمی اسکواڈ کا اعلان کیوں روکا گیا ہے۔ بالکل۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا مرکزی سوال یہ ہوگا، کیا یہ اسکواڈ ایک نئی سوچ کی علامت ہے یا پھر یہ ورلڈ کپ سے عین پہلے اسی پرانی گھبراہٹ اور افراتفری کا نتیجہ ہے؟ چلیں جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے سب سے بڑی خبر، حارث رؤف وہ ٹیم میں نہیں ہے۔ ان کا صرف اس سیریز سے ڈراپ ہونا ہی بڑی خبر ہے، لیکن ہمارے ذرائع تو کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں۔ کیا یہ سچ ہے کہ ورلڈ کپ اسکواڈ میں بھی ان کے امکانات تقریباً ختم ہیں؟ مطلب اچانک ایسا کیا ہو گیا؟ آپ کا سوال بالکل درست ہے۔ ذرائع یہی کہہ رہے ہیں کہ حارث رؤف کا ورلڈ کپ اسکواڈ میں شامل ہونا اب انتہائی مشکل نظر آ رہا ہے۔ اچھا، اور اس کی وجہ صرف 1 یا 2 میچوں کی خراب کارکردگی نہیں، بلکہ ایک پیٹرن ہے، خاص طور پہ ڈیتھ اوورز میں، جو ان کی اسپیشلٹی سمجھی جاتی تھی۔ جی، ان کا اکانومی ریٹ 10.5 سے 11 رنز فی اوور تک جا پہنچا ہے۔ T20 میں یہ ناقابل قبول ہے۔ لیکن وہ تو ہمارے سب سے تجربہ کار بولر ہیں۔ وسیم اکرم جیسے لیجنڈ نے بھی تو انہیں کوئی مشورہ دیا ہے نا؟ جی بالکل، اور وہ مشورہ بہت اہم ہے۔ وسیم اکرم کا کہنا ہے کہ حارث کو اپنی لائن اور لینتھ پر کنٹرول کے لیے ریڈ بال ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنی چاہیے۔ ریڈ بال T20 کے مسئلے کے لیے یہ تھوڑا عجیب نہیں؟ دیکھیں، جب ایک فاسٹ بولر لمبے سپیل کرتا ہے، دن میں 15-20 اوورز، تو اس کے جسم میں ایک مسل میموری بن جاتی ہے۔ اسے ہر گیند پر زور نہیں لگانا پڑتا۔ اچھا، ایک ردم بن جاتا ہے۔ بالکل، ایک ردم اور ایک مخصوص ٹپے پر گیند کرنے کی عادت۔ اس سے کنٹرول بہتر ہوتا ہے، اور جب آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی آپ کا جسم صحیح جگہ گیند پھینکتا ہے۔ لیکن کیا آج کی اس تیز رفتار فرینچائز کرکٹ کی دنیا میں یہ کہنا حقیقت پسندانہ ہے کہ وہ لیگز چھوڑ کر ڈومیسٹک کھیلے؟ یہ تو ایک قدم پیچھے جانے جیسا ہوگا۔ یہ ایک بہترین نقطہ ہے، اور یہی وہ تضاد ہے۔ لیکن ٹیم انتظامیہ کے نقطہ نظر سے دیکھیں، وہ ایک ایسے بولر پر انحصار نہیں کر سکتے جس کے اوورز کپتان کو شروع میں ہی ختم کرانے پڑے۔ تو اسی لیے وسیم جونیئر اور سلمان مرزا کو شامل کیا گیا ہے۔ جی، خاص طور پر سلمان مرزا، کیونکہ ان کے پاس رفتار کے ساتھ ساتھ اچھی ویریشنز بھی ہیں۔ تو اگر ہماری ڈیتھ بولنگ ایک تشویش ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ڈیتھ بیٹنگ تو اس سے بھی بڑا سردرد بنی ہوئی ہے۔ ہم کئی سالوں سے ایک فنیشر کی تلاش میں ہیں، یہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہو پا رہا؟ یہ شاید پاکستانی وائٹ بال کرکٹ کا سب سے بڑا اور سب سے پرانا مسئلہ ہے۔ ہمارے پاس عبدالصمد، حسن نواز، عرفان خان نیازی جیسے پاور ہٹرز نظر آتے ہیں، لیکن انہیں 1 یا 2 میچوں کے بعد سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے۔ بالکل، اور یہاں جب ہم اپنے روایتی حریف بھارت کو دیکھتے ہیں تو فرق واضح ہو جاتا ہے۔ ان کے پاس رنکو سنگھ ہے۔ ذرائع کے مطابق آخری 2 اوورز میں ان کا سٹرائک ریٹ 287 کا ہے۔ یہ ناقابل یقین ہے۔ لیکن کیا فرق صرف ایک کھلاڑی کا ہے یا اس کے پیچھے کوئی بڑا سبب ہے؟ اصل بصیرت یہی ہے کہ فرق صرف رنکو سنگھ کا نہیں بلکہ اس نظام کا ہے جس نے اسے بنایا ہے۔ IPL میں ٹیمیں کھلاڑیوں کو ایک مخصوص رول کے لیے چنتی ہیں اور پھر انہیں اسی رول میں کھلاتی ہیں چاہے وہ ناکام بھی ہوں۔ جی، انہیں تحفظ دیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ڈومیسٹک ٹورنامنٹس میں ہر کھلاڑی کوشش کرتا ہے کہ وہ تھوڑی بیٹنگ بھی کر لے، تھوڑی بالنگ بھی، تاکہ سلیکٹرز کی نظر میں آ جائے۔ اور اس چکر میں ہم بٹس اینڈ پیسز کھلاڑی تو بنا لیتے ہیں لیکن کوئی اسپیشلسٹ تیار نہیں کر پاتے۔ صحیح کہا۔ یہ تو ایک ناختم ہونے والا ڈراؤنا خواب لگتا ہے نا؟ آصف علی، افتخار احمد، خوشدل شاہ، اب وہی بوجھ شاداب خان پر ڈالا جا رہا ہے۔ بالکل، اور جب آپ ایک آل راؤنڈر سے فنیشر کا کام لینے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ آپ کے ٹاپ آرڈر پر عدم اعتماد کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ اور کرداروں میں یہ ابہام صرف نیچے تک نہیں ہے، سب سے بڑی الجھن تو ٹاپ آرڈر میں ہے۔ ذرائع بابر اعظم اور فخر زمان کو لے کر ایک بڑے مسئلے کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ جی، اور یہ ایک بہت ہی نازک صورتحال ہے۔ آپ کے 2 سب سے بڑے بلے باز اس وقت اپنی بہترین فارم میں نہیں ہیں، اور دوسری طرف آپ کے اوپنرز ہیں سائم ایوب اور صاحبزادہ فرحان۔
جو اپنی فورمتی وجہ سے ٹیم میں آئے ہیں، اور پھر ہے سلمان علی آغا، جنہوں نے 1 ڈاؤن پر 165 کے اسٹرائک ریٹ سے رنز بنائے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ بابر اور فخر کو کہاں کھلائیں گے؟ جگہ تو صرف چوتھے نمبر کی بچتی ہے، لیکن اوپنرز کو مڈل آرڈر میں کھلانے کی حکمت عملی تو ماضی میں کبھی کامیاب نہیں ہوئی۔ بالکل، اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک اوپنر کا مائنڈ سیٹ پاور پلے کے لیے بنا ہوتا ہے۔ اس کا کام ہوتا ہے 30 گز کے دائرے کا فائدہ اٹھانا۔ صحیح۔ جب اسی کھلاڑی کو آپ مڈل اوورز میں بھیجتے ہیں، جہاں فیلڈ پھیلی ہوتی ہے، اسپنرز لگے ہوتے ہیں، تو اس کا پورا ٹیمپو خراب ہو جاتا ہے۔ وہ نہ سنگل لے پاتا ہے اور نہ باؤنڈری مار پاتا ہے۔ لیکن کیا ایک عظیم کھلاڑی سے یہ توقع نہیں کی جانی چاہیے کہ وہ ٹیم کی ضرورت کے مطابق خود کو ڈھال لے؟ کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بابر اعظم جیسا ورلڈ کلاس بلے باز نمبر 4 پر نہیں کھیل سکتا؟ آپ ایک ایسے کھلاڑی کو جو اپنی پوزیشن پر 10 میں سے 10 ہے، ایک ایسی پوزیشن پر کھیلنے پر مجبور کر رہے ہیں جہاں وہ شاید 10 میں سے 7 ہوں۔ اس سے ٹیم کا توازن خراب ہوتا ہے۔ بالکل، اور یہ انتظامیہ کی بہت بڑی ناکامی ہے کہ ٹورنامنٹ سے 2 ہفتے پہلے انہیں اپنا بیٹنگ آرڈر تک معلوم نہیں۔ چلیں کچھ کھلاڑیوں پر خاص طور پر بات کرتے ہیں۔ سلمان علی آغا کی ٹمبولا میں کھیلی گئی 12 گیندوں پر 45 رنز کی اننگز نے سب کو حیران کر دیا۔ ایسا لگا جیسے انہوں نے خود ایک سپر پاور دریافت کر لی ہو۔ بالکل، اور یہی ڈومیسٹک کرکٹ کے پروسیس سے گزر کر آنے کا فائدہ ہے۔ سلمان کوئی اوور نائٹ سینسیشن نہیں ہے، انہوں نے سالوں فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی ہے۔ وہ اننگز ان کی صلاحیتوں کا صرف ایک نمونہ تھی، لیکن اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان میں میچ کا پاسا پلٹنے کی اہلیت موجود ہے۔ اور بولنگ میں نسیم شاہ سے کیا توقعات ہیں؟ ذرائع ان کی رفتار اور جاریت کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی، نسیم کے حوالے سے مشورہ یہ ہے کہ وہ اپنی بنیادی طاقت یعنی رفتار اور جارحیت پر بھروسہ کریں۔ اس سلسلے میں عمر گل کی مثال بہت دلچسپ ہے۔ اچھا۔ عمر گل بائیلیٹرل سیریز میں ایسے بولنگ کرتے تھے جیسے پارک میں جاگنگ کر رہے ہوں، اور جیسے ہی کوئی بڑا ٹورنامنٹ آتا تھا، ایک دم سے 92 میل فی گھنٹہ کا بٹن آن ہو جاتا تھا۔ واہ! یہ ایک الگ ذہنی تیاری ہوتی ہے۔ نسیم کو بھی اپنا وہ ٹورنامنٹ موڈ آن کرنا ہوگا، جہاں ان کا کام صرف رنز روکنا نہیں بلکہ بلے باز کو ڈرانا ہے۔ اور شاہین شاہ افریدی کی واپسی کا ٹیم پر کیا اثر پڑے گا؟ کیا یہ صرف ان کے 4 اوورز کی بات ہے؟ یہ ان کے 4 اوور سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ جب شاہین جیسا سینئر بولر مڈ آف پر کھڑا ہوتا ہے تو وہ وسیم جونیئر یا سلمان مرزا کے لیے ایک کوچ اور بڑے بھائی کا کردار ادا کرتا ہے۔ صحیح۔ جب ایک نوجوان بولر کو مار پڑ رہی ہوتی ہے تو شاہین اس کے پاس جا کر جو 2 باتیں کہے گا، اس کا اثر کوئی اور نہیں کر سکتا۔ وہ ٹیم میں صرف ایک بولر نہیں بلکہ ایک لیڈر ہیں۔ آل راؤنڈرز کے شعبے میں تو ایک عجیب سی پہیلی نظر آ رہی ہے۔ ہمارے پاس شاداب، نواز اور فہیم ہیں، اور جگہ شاید 1 یا 2 کی ہے۔ یہ ایک کلاسک خوش فہمی کا مسئلہ ہے، لیکن ذرائع کا نقطہ بہت اہم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 3 آدھے آدھے آپشنز کھلانے سے بہتر ہے کہ آپ 1 یا 2 مکمل آپشنز کھلائیں۔ نواز ٹیم کا مستقل حصہ رہے ہیں، شاداب کو اب فنیشر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے فہیم اشرف کی جگہ خطرے میں ہے۔ تو ایک اسپیشلسٹ اسپنر جیسے عثمان طارق کو کھلانا زیادہ بہتر ہو سکتا ہے؟ بالکل، اس سے بہتر ہے کہ آپ بیٹنگ کو غیر ضروری طور پر 8 یا 9 نمبر تک لمبا کریں۔ اور وکٹ کیپنگ کا شعبہ تو یہ تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ اسکواڈ میں 3 وکٹ کیپرز ہیں، عثمان خان، خواجہ نافع اور صاحبزادہ فرحان، اور ان میں سے کوئی بھی فل ٹائم اسپیشلسٹ وکٹ کیپر نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا جوا ہے جو ٹیم انتظامیہ کھیل رہی ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ فارمولا 1 کی ریس میں 3 پارٹ ٹائم ڈرائیورز لے جائیں۔ آپ کی مثال بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ T20 میچ کا فیصلہ ایک باعث سے ہو سکتا ہے۔ آدھے وکٹ کیپر کی ایک غلطی آپ کو ٹورنامنٹ سے باہر کر سکتی ہے۔ اور یہ کھلاڑیوں کو تیار کرنے کے پورے عمل پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ جی، مطلب محمد حارث کی مثال لیں، آپ نے اسے 1 سال تک ٹیم کے ساتھ رکھا، ہر جگہ لے کے گئے، اسے تجربہ دلوایا۔ اور ورلڈ کپ سے ٹھیک پہلے آپ اسے ڈراپ کر کے خواجہ نافع کو لے آتے ہیں، جس نے صرف 1 میچ میں کارکردگی دکھائی ہے۔ جی، اور اس کے پاس فرسٹ کلاس کا کوئی تجربہ بھی نہیں۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ اگر خواجہ نافع ناکام بھی ہو جاتے ہیں تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نیا تھا، لیکن اگر حارث جیسا تجربہ کار کھلاڑی ناکام ہوتا تو آپ اسے جواب دہ ٹھہرا سکتے تھے۔ یہ تو پورے نظام کی ناکامی کو ظاہر کرتا ہے۔ بالکل۔ تو ان تمام مسائل اور الجھنوں کے باوجود پاکستان نے اسی اسکواڈ کو ورلڈ کپ اسکواڈ کے طور پہ اعلان کیوں نہیں کیا؟ آخر اس تاخیر کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ اس کی وجہ کرکٹ سے زیادہ کرکٹ کی سیاست ہے۔
ذرائع کے مطابق اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی تو ICC کی ڈیڈ لائن خود ہے، آپ 31 جنوری تک اعلان کر سکتے ہیں۔ اچھا، لیکن اصل وجہ بنگلہ دیش اور اسکاٹ لینڈ کے درمیان چلنے والا ایک تنازع ہے۔ ایسی خبریں ہیں کہ شاید اسکاٹ لینڈ ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش کی جگہ لے سکتا ہے۔ اور اس کا پاکستان سے کیا تعلق؟ تعلق یہ ہے کہ کچھ سابق کرکٹرز اور ہلکے PCB پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ اگر ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پاکستان کو ورلڈ کپ کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ بائیکاٹ؟ لیکن کیا کھیلوں میں بائیکاٹ کبھی کوئی حقیقی حل ہوتا ہے؟ بالکل نہیں، اور ذرائع کے مطابق بورڈ کے اندر بھی یہی سوچ ہے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ اصل جیت میدان میں اپنے مخالف کو ہرانے میں ہے، نہ کہ میدان سے باہر بیٹھنے میں۔ صحیح۔ بائیکاٹ کرنا آسان راستہ ہے، مشکل راستہ یہ ہے کہ آپ میدان میں اتریں اور اپنی کارکردگی سے ٹورنامنٹ جیت کر دکھائیں۔ لہٰذا بورڈ شاید صورتحال کے واضح ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ تو آج کی اس تمام گفتگو سے یہ بات تو واضح ہے کہ آسٹریلیا سیریز کے لیے منتخب کردہ یہ اسکواڈ بہت سے سوالات کو جنم دیتا ہے۔ بیٹنگ آرڈر میں کوئی استحکام نہیں، فنیشر کا کردار ابھی ایک معمہ ہے۔ جی، آل راؤنڈرز اور وکٹ کیپنگ میں توازن کی کمی ہے، اور ٹیم ایک متحد یونٹ نظر نہیں آ رہی۔ بالکل، اور یہ سب کچھ مجھے ہمارے آج کے مرکزی سوال پر واپس لے آتا ہے۔ کیا یہ کوئی سوچا سمجھا منصوبہ ہے یا پھر یہ آخری لمحات کی گھبراہٹ ہے؟ لیکن شاید اصل سوال کچھ اور ہے۔ ایک آخری سوچ جو ہم اپنے سامعین کے لیے چھوڑنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے، کیا ہمیں ان کھلاڑیوں پر غصہ ہونا چاہیے جو منتخب ہوئے ہیں، یا اس نظام پر سوال اٹھانا چاہیے جو ہر بڑے ٹورنامنٹ سے چند ہفتے پہلے ہمیں اسی طرح کی الجھن اور محض امید پر مبنی تجربات کرنے پر مجبور کر دیتا ہے؟